بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر فرینڈز، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انقلاب کیوں آتا ہے؟ دوستو، جب لوگوں کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں، لا قانونیت اپنے عروج پہ ہوتی ہے، امیر کے لیے اور غریب کے لیے قانون علیحدہ ہوتے ہیں، اور غربت، بھوک، یہ سب کچھ ہوتی ہے، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو، ان کو اپنا واضح ان کو اور ان کے بچوں کو ان کو مستقبل نظر نہ آ رہا ہو، یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں جس کی بنیاد پر جب لوگوں کو کوئی ایسا آگے راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو پھر یعنی جب تاریخی اپنے عروج پہ ہوتی ہے تو پھر وہ اور ان کا سفر جو ہے وہ جواب دے جائے تو وہ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی لیڈرشپ میسر آ جائے تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ پھر ان کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو وہ اپنے پاؤں کے نیچے مسل کے رکھ دیتے ہیں، اور صرف آزادی اور خود مختاری ہی ان کا مقدر بنتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے چیئرمین ماؤ کا انقلاب جو آپ کے سامنے ہے، فرانس کا خونی انقلاب جو اتنا بھیانک ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے اور پھر انہوں نے وقت کے بادشاہ اور ہر اس شخص کو جس کو وہ مجرم سمجھتے تھے اس کو جس بھیانک انداز میں کیفر کردار تک پہنچایا، وہ بھی بڑی بھیانک صورتحال تھی۔ پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ ایران میں جب امام خمینی کی رہنمائی میں قوم باہر نکلی، اور اس وقت جو شہنشاہ ایران تھا، جو اپنے دور کا بہت بڑا سفاک ڈکٹیٹر تھا، لیکن جب خلق خدا امام خمینی کی قیادت میں باہر نکلی تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہر چیز کو پاؤں کے نیچے مسل کے رکھ دیا، اور اس ڈکٹیٹر شہنشاہ ایران کو دنیا میں 2 گز قبر کے لیے کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، جس میں اس کا سب سے بڑا آقا امریکہ بہادر سرکار بھی شامل تھی۔ دوستو، پاکستان کی موجودہ صورتحال بھی بہت بھیانک ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں کے پاس 2 کا 1 وقت کی روٹی بھی پوری کرنی مشکل ہو گئی ہے۔ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کھائیں، بجلی کے بل ادا کریں، بچوں کی فیس دیں، علاج معالجہ کریں، یعنی حد سے زیادہ۔ اور آپ ہر بندہ جب باہر دیکھتا ہے، لوگوں کے چہروں سے وہ مسکراہٹ ختم ہو گئی ہے، ہر چلتا ہوا شخص کسی نہ کسی ذہنی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے، اور ہماری یہ نالائق اور امپورٹڈ حکومت جو اس وقت آدھا پاکستان ڈوبا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھے، صرف عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے تمام کوششیں اس طرف جاری ہیں، اور اس لیے ڈر ہے کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ لوگ اپنے فیصلوں کے لیے خود باہر نکل آئیں۔ ہمارا ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کی حیثیت سے کہ ہمارے اداروں خصوصاً عدلیہ اور ہماری افواج پاکستان جس پر پوری قوم کو فخر ہے، اس کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور دیکھیں، اور اس وقت ہمارے پاس ایک متفقہ لیڈر بھی سامنے نظر آ رہا ہے عمران خان کی صورت میں، کہ جس نے اس ظالم حکومت کے ہوتے ہوئے تمام حکومتی مشینری جو ہے اس کو ہرانے کے لیے پنجاب میں لیکن انہوں نے کلین سویپ کیا، اور 9 حلقوں میں جب عمران خان خود لڑنے کے لیے آیا تو یہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کا متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ اس ملک میں صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے، اور اس میں صرف اور صرف ہماری عدلیہ اور ہماری افواج پاکستان اپنا رول ادا کر سکتی ہے، جس سے لوگوں کو ان کا جو لیڈر ہے متفقہ اس کو مینڈیٹ ملے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر پاکستان میں
یہ صاف شفاف الیکشن ہو جائیں تو انشاءاللہ پاکستان دنیا میں ایک ترقی یافتہ ملک بن کر سامنے آئے گا، جس میں قانون کی حکمرانی بھی ہوگی اور ملک بھی خوشحال ہوگا۔ اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے۔ اور ویسے کہتے ہیں کہ اب راج کرے گی خلق خدا، جو تم بھی ہو ہم بھی ہیں، پاکستان زندہ باد۔